نہیں نفع دے گی مرزا صاحب کو، جب وہی تو حکایت کرنے والا ہے، اس کو نسبت ہو الی غیری ہی، اس کا نسبت کرنا غیر کی طرف، یہ کہنا کہ یہ تو فلاں کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی تو ہے۔ نیت کوشی صاحب آپ ذرا کمرے میں بیٹھ کے تنہا ذرا سوچئے، سب احباب، وہ اینکر، وہ مفتیان کرام، یہ تنہا بیٹھ کے ذرا غور و فکر کیجئے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، کہیں بھی اظہار نفرت، تنفیر، انکار کچھ بھی نہیں پایا جاتا، کیا حکم ہوگا؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ۔ سامعین عزیز وقار، عظیم محتشم احباب، ہم نے 2 دن پہلے ایک حالات حاضرہ کے فتنہ کے حوالہ سے ایک ویڈیو بنائی، جس پہ بعض احباب کا، بعض دوستوں کا ایک اشکال تھا، ایک اعتراض تھا عوام الناس کا کہ مرزا صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، 295 ہے، بے ادبی ہے۔ مرزا صاحب نے تو وہ بات خود نہیں کی، اس نے تو کہا ہے کہ عیسائی کرسچن لوگ یہ کہتے ہیں۔ ان احباب کے لیے یہ ویڈیو بنانا ہے کہ جو حکایت ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء شریف کی قسم الثانی کی جو قسم الرابع ہے، اس میں جو پھر قسم الرابع ہے، اس میں جو ابواب ہیں، اس میں ابواب ہیں تو باب اول کی فصل ثامن ہے، ثامن کی 6ٹھی صورت ہے، پھر ان سے صورتیں ہیں، ان میں 6ٹھی صورت کو جو لیا ہے وہ حکایت کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے کوئی کلمہ کفر بکا، دشنام ہے، اس طرح کی بات ہے، اور کوئی شخص حکایت کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ سامعین عزیز وقار، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا الوجہ السادس ان یقول القائل ذلك حاکن عن غیری وعاصن له عن سواه هذا ينظر في صورت حکایته وقرینة مقالته فيختلف الحكم باختلاف ذلك على 4 وجوه الوجوب والندب والکراہۃ والتحریم فإن كان اخبر به على وجه الشهادة والتعریف بقائل والانکار والاعلام بقول والتنفیر منه والتجریح له فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله وكذلك ان وقع في کتاب او في مجلس اعلیٰ طریق رد و نقد علی قائلی۔ تو ایک لمبی گفتگو کی، آپ اس میں دیکھیے کہ جو حکایت کرتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں، واجب بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، استحباب بھی ہے۔ اب ان صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو اور بے ادبی کو کوڈ کر رہا ہو اور وہاں نفرت نہ ہو، تنفیر نہ ہو، انکار نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی متبین ہے، واضح ہے، تو اس وقت سے کوڈ کرنا ضروری ہے کہ نفرت کا اظہار ہو، قرینہ حالیہ کے اعتبار سے یا قرینہ مقالیہ کے اعتبار سے نفرت کا اظہار ہو، نفرت ہونی چاہیے، انکار ہونا چاہیے۔ تو سامعین عزیز وقار، اسی میں سے بات کرتے ہوئے لمبی ایک بہت گفتگو ہے، بہت لمبی گفتگو کی، آپ ضرور احباب اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کے اندر سامعین عزیز وقار حکایت کی بات کی، گفتگو کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں معنی توہیم ھذا الحاکی فیما حکاہ انہ اختلق وناسب الی غیری او کانت تلک عادۃ لہ وظہر استحسان لذلک او کان مولیا بمثل والاستخفاف لہ او التحفظ لمثل وطلب روایت اشعار عجبہ وسبی فحکم ھذا حکم الصاب نفسی یؤخذ بقول ولا تنفع نسبۃ الی غیری فیبادر بقتل ویعجل الحاویہ امہ۔ سامعین عزیز وقار، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کسی نے یہ بات کی، حکایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ہے، وہ غلط گفتگو ہے، ناپاکی ہے، اور اس نے جو حکایت کر رہا ہے اس نے وہ تہمت ہے، یعنی کہ وہ گفتگو ہے نہیں، جیسے کہ یہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اگر تو اس نے تہمت لگائی، ایک یہ صورت ہے اسی کے اندر، یا پھر اس نے گڑا، اختلاقہ میں نے گڑا، اس نے اپنی طرف سے گڑ لی یہ بات، یا پھر ہے
ہے لیکن اس کی عادت کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی عادت ہے اسی طرح کی وہ باتوں کے پے در پہ رہتا ہے، وہ پے در پہ رہنے والا ہے. کانا مولین بھی مثلی، اسی طرح کی باتوں کے وہ پے در پہ رہتا ہے. والاستخفاف لہو، اور وہ استخفاف کرتا ہے. ابھی تحفظ علی مثلی، اسی طرح کی باتوں کو وہ یاد کرتا ہے، طلب کرتا ہے. روایت اشعار جو سرکار کی ہجوں میں ہیں. تو سامعین ذی وقار علامہ قاضی ایاز مالکی حکم کیا بیان فرما رہے ہیں. اب میرا استدلال یہ ہے، کوئی بھی صاحب علم آدمی وہ یہ ہم سے اختلاف رائے اس بات پہ رکھ سکتا ہے کہ ہم نے اگر غلط سمجھا ہے تو بھی ضرور توجہ دلائے. دیکھیں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ استخفاف کی صورت ہے اور اس شخص کی عادت ہے استخفاف کی مختلف صورتیں نقل کرنے والا. اب مرزا محمد علی صاحب نے جو بات کی ہے، اب وہ بات کرتے ہوئے مرزا محمد علی صاحب نے کہیں پر بھی قرینہ حالیہ قرینہ مقالیہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے مرزا صاحب کو جو فالو کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، چھوڑ دیجئے ہم کو، مرزا صاحب کو تفکر کیجئے، سنیے ویڈیو. اس میں مرزا صاحب نے کہیں بھی قرینہ حالیہ یعنی کہ ان کی حالت دلالت کر رہی ہے یا گفتگو یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. کیا ایسا ہے کہ اس نے کہا ہو یہ نقل کفر نہ باشد، یا یہ ہے کہ دیکھو یہ جملہ ہے لیکن یہ جملہ جو کوئی بول دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے نکاح میل جول یعنی کہ نکاح اس سے تعلقات ہیں ہمارے. تو کیا مطلب ہے اس سے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے رشتہ داری کے معاملات میں خارج کی مثال کو لیجئے کہ اگر میں کہوں کہ یہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یوں کہہ دے تو آپ اس سے نکاح تو کر سکتے ہیں. کیا کہنا چاہتا ہوں بھئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. استخفاف اسی کو کہتے ہیں، ہلکا کرنا، ہلکا جاننا. استخفاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کفر ہے. سامعین ذی وقار یہی مرزا صاحب کا جرم ہے. اور علامہ صاحب نے قاضی ایاز مالکی نے فرمایا کہ اگر وہ استخفاف کرتا ہے نقل کرتے ہوئے، حکایت کرتے ہوئے، اس پہ تنفیر نہیں ہے، انکار نہیں ہے، کیا ہے حکم؟ کیا ہے پھر اس کا؟ آپ نے فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دشنام کرنے والے کی طرح ہیں، گالی دینے والے کی طرح ہیں، جیسا کہ وہ خود گالی دے رہا ہے. اور فرمایا یؤاخذ بقولی، اس کے قول پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی اس کی. پکڑ کیا ہوگی وہ انہوں نے آگے بیان فرمائی اور فرمایا، جواب دیا کہ بھائی وہ تو حکایت کر رہا ہے، اس نے تو حکایت کی ہے، جیسے مرزا صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو حکایت کر رہے ہیں. فرمایا وَلَا تَنْفَعُهُ، نہیں نفع دے گی مرزا صاحب کو، جب وہی جو حکایت کرنے والا ہے اس کو نسبتہ الی غیرہ، اس کا نسبت کرنا غیر کی طرف، یہ کہنا کہ یہ تو فلاں کی بات ہے، یہ کوئی نفع نہیں دے گی اسے یہ بات. کیا کیا جائے؟ حکم کیا ہے؟ فرمایا فَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ. یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کی کتاب کی شان، مقام، رتبہ، سبحان اللہ، کیا اس کتاب کی شان ہے، کیا اس کا مقام اور رتبہ ہے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا. فرما فَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ وَيُعَجَّلُ لِلْحَاوِيَةِ، جلدی قتل کیا جائے، جلدی جہنم واصل کیا جائے اسے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں جو 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. جو آج لوگ یہ تاثر دیتے ہیں یہ مولویوں کے، یہ تو اس سے پہلے کے لوگ ہیں جو بڑے پاکیزہ اور نفوس قدسیہ تھے. یہ ان کی بات ہے، توجہ فرمائیے، غور فرمائیے. اور وہ احباب جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، تو سامعین ذی وقار میں گزارش کروں گا ایسی گفتگو نہ کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی شان اقدس کے حوالے سے یہاں پر ایسی سوچ، ایسی فکر کو مت لایا جائے، مت داخل کیا جائے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی ہے، جو واضح بے ادبی ہے، اور مرزا کی عادات اور مرزا کی فکر، مرزا کی سوچ، یہ واضح قرائن ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت حساس ہے۔ یہ تکفیر کا مسئلہ ہے، تکفیر کے بڑے ہی کٹھن مراحل ہیں، دشنام کا مسئلہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں، تو ہر بندہ اس پہ گفتگو نہ کرے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اور وہ احباب جو جیسا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، جناب میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دم بھرتے ہیں، آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گفتگو کرتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ شاید کہ میرا جملہ ثقیل ہو، میں درد دل سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقدم ہے۔ اپنے اختلاف کو پس پشت ڈالیے، اپنے اختلاف کو آڑ نہ بنائیے، ٹھیک نہ وجہ نہ بنائیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیجئے۔ آپ کا اختلاف ڈاکٹر صاحب سے ہے، اس کو وجہ اختلاف بنا کے کہ ڈاکٹر صاحب کی اب حمایت ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا یہ ہماری سعادت ہے آج ان کی حمایت کرنا، باقی جو ہونا ہے نہیں ہونا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں مسئلے کو واضح کرنا، حق بیان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تو ہے۔ حنیف قریشی صاحب آپ ذرا کمرے میں بیٹھ کے تنہا ذرا سوچئے، سب احباب، وہ اینکر، وہ مفتیان کرام، یہ تنہا بیٹھ کے ذرا غور و فکر کیجئے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، کہیں بھی اظہار نفرت، تنفیر، انکار کچھ بھی نہیں پایا جاتا، کیا حکم ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل سے پوچھئے۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں، فتویٰ اپنے دل سے طلب کر، ایمان سلیم، عقل سلیم موجود ہے، دل سے فتویٰ لیجئے، خود یہ دل کہے گا، ایمان کہے گا یہ رسول کریم کی بے ادبی ہے۔ تو عوام اہل سنت لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقدم ہے، ان کی شان مقدم ہے، ساری عزتیں ان کے قدموں، ان کی نالین کی دھول پہ قربان ہو جائیں۔ میرے ماں باپ کی عزتیں، میری عزتیں، پوری امت کی عزتیں رسول کریم کی نالین پہ قربان ہو جائیں۔ رسول کریم کی ذات اقدس تو ماوراء الورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم کی محبت عطا فرمائے، ان کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ویڈیو میں ذمی کے حوالے سے جو اعتراض ہے اس پہ انشاءاللہ مستقل کلام کریں گے کہ ذمی کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ذمی ہے جی، اس کا عہد ٹوٹنا نہ ٹوٹنا، انشاءاللہ فتاوی شامی کے اندر بھی اس پہ گفتگو ہے، اور امام ابی سعود رحمۃ اللہ علیہ نے معروضات کے اندر بھی اس کے گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی خیر فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔